جو مسائل ایسے ہوں کہ جن سے اسلام کا کچھ نقصان نہ ہو اور وہ دوسروں کے لیے مؤثر ہو تو اس پر عمل ہوتا ہے۔ حدیبیہ کے صلح کے بعد آپ کو موقع مل گیا، مکے کے مشرکوں سے کچھ آرام ملا، ورنہ آئے دن کے جھگڑے فسادات، آئے دن مار داڑ۔ سن 6 ہجری میں جب ان کے ساتھ مصالحت پیش آئی اور 3-4 جنگوں میں وہ نڈال کیے گئے تھے، اب ان میں دم خم زیادہ رہا بھی نہیں تھا۔ بدر میں پیٹے گئے اور احد میں مارے گئے، خندق میں بھگائے گئے۔ آپ نے اس فرصت سے فائدہ لیا اور بادشاہان عرب اور عجم اور ذمہ داران قبائل کے نام خطوط لکھے کہ میں اللہ کا برحق پیغمبر مبعوث ہوا ہوں، اور نبی آخر زمان جس کی خبریں گزشتہ انبیاء دیتے تھے وہ میں ہوں، اور میں 3 پیغامات لایا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایک اللہ کی عبادت و اطاعت کرو، شرک چھوڑ دو، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور دوسرا یہ کہ مجھے رسول برحق مان لو، اور تیسرا یہ کہ آخرت پر یقین کر لو، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ یہ زندگی اس کے سامنے بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس زندگی کا حساب وہاں ہوگا۔ بنیادی عقائد یہ 3 ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، ایمان بالرسول، باقی سب توابع ہیں۔ آپ نے یہ خطوط ان کو لکھے، مختلف قبائل کو اور قبائل کے سرداروں کو، ذمہ داروں کو۔ محمد ابن جعفر ایک امام گزرے حدیث اور تاریخ کے، 3 اور 4 صدی کے درمیان میں ہے، امام طحاوی سے متقدم ہے۔ وہ 34 میں انتقال کر گئے اور 300 اور یہ 322 میں انتقال کر گئے۔ اتفاق سے اسی سندھ کراچی کے عالم تھے وہ، اس وقت کراچی کا نام تھا دیوبل۔ علامہ الشیخ الامام محمد بن جعفر الدیبلی، انہوں نے پیغمبر کے وہ تمام خطوط جمع کیے، اور 375 کے قریب خطوط ہیں کل۔ اس وقت پوری دنیا جتنے اقوام اور قبائل پر مشتمل تھی، اور ان کے جتنے ذمہ داران تھے، افسران تھے، بادشاہان تھے، وزراء، سفراء تھے، ان کی کل تعداد 375 بنی، اور سب کے نام آپ کا خط گیا ہے۔ اتمام حجت تھا کہ لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آئے اطلاع، وہی خط آیا ہے سچے پیغمبر کا۔ یہ خطوط جب آپ لکھ رہے تھے تو آپ کو کہا گیا ان الاعاجم لم يقرؤوها ولم يكرموها ما لم تكن متحتما، اجمی لوگ خط نہیں مانتے، اہمیت نہیں دیتے جب تک اس پر مہر نہ ہو، سٹیمپ، ٹھپا۔ فاتخذ خاتما، آپ نے ایک مہر بنوائی اور اس پر یہ لکھوایا محمد الرسول اللہ، اس طرح کہ محمد نیچے، لفظ رسول بیچ میں اور لفظ اللہ اوپر۔ اور آپ جب خط لکھتے تھے کسی سفیر کو، وزیر کو، بادشاہ کو، قوم قبیلے کے بڑے کو، تو اخیر میں شروع میں لکھ لیتے تھے من محمد ابن عبد اللہ رسول اللہ المبعوث الی کافۃ من الجن والانس۔ سنت طریقہ یہ کہ شروع میں ہی بسم اللہ ہو، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بسم اللہ پہلے لکھ لیتے تھے اور پھر من محمد رسول اللہ المبعوث الی کافۃ الانس والجن۔ آپ کو پتہ چلا کہ جنات لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے جنوں کے نام خط لکھا ہے، حلیۃ الاولیاء جلد 7 پر وہ خط شائع ہے، میں نے الاحسن میں نکالا ہے۔ اس میں جنات کو آپ نے تنبیہ کی ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کو تنگ کرے۔ اس خط میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ صبح و شام پڑھا جائے جن کی تکلیف ختم ہو جاتی۔ ایک جن نے مجھے کہا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے، خط کو رسالے میں شائع کیا اور جمعے میں اعلان کیا، اور پھر بڑا زور سے ہنسا۔ میں نے کہا کیوں؟ لوگ بہت بے وقوف اور بیہودہ ہیں، اب بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم ڈر گئے تھے بہت کہ شیخ نے آج اعلان کیا کہ وہ، میں نے کہا
دو قسم کے لوگ ہیں، ایک قسمت والے، ایک بد نصیب۔ بد نصیب اس وقت بھی تھے اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کہا گیا کہ حضرت یہ تو خط کی اہمیت نہیں مانتے ہیں اجمی لوگ، ان کے ہاں خط وہ ہوتا ہے کہ جس پر اس شخص کے دستخط کے علاوہ مہر بھی لگی ہوئی ہو، آپ نے یہ ایک اچھی بات سمجھی کہ یہ اچھی بات، فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک مہر بناتے، فاتخذ خاتما من فضہ، چاندی کی ایک مہر بنوائی اور اس میں آپ نے کندہ کروایا محمد الرسول اللہ، آپ کے منصب نبوت پر مشتمل مہر تھی۔ ہر شخص کے مقام اور مرتبے کی مہر ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے اس مہر کو بطور تبرک کے اپنے پاس رکھا خزانے میں اور اپنی علیحدہ مہر اختیار کی اور اس پر لکھوایا قل الخیر او اصمت، خیر کی باتیں کرے ورنہ خاموشی بہتر ہے، شیخ فریدہ و لپٹا بہتری ہے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، صرف ہنسنے سے کام نہیں چلتا، خود غور کر لے آپ کہ جتنی باتیں آپ کرتے اس کا حساب دینا ہو، جتنے اعمال کر رہے ہیں یہ مقصوب ہو رہا ہے، مکتوب ہو رہا ہے۔ تو حضرت لوگوں کو، افسران کو، وزراء کو، حاکموں کو دیگر نصیحتوں کے بعد اخیر میں یہ مہر لگاتے تھے کہ اگر باتیں کرنی ہے تو خیر کی بات کرو جس کا کچھ فائدہ ہو، جس پر اجر مل سکتا ہو، ثواب مل سکتا ہو، اور جس کا نہ ثواب ہو نہ اجر ہو اس بیہودہ کلام سے خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا تو انہوں نے یہ دونوں مہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد الرسول اللہ، اور ابوبکر صدیق کی مہر قل الخیر او اصمت، یہ دونوں کو اپنے پاس شاہی خزینے میں بطور عظیم سرمایہ تبرک کے محفوظ فرمایا اور اپنی دو مہریں بنوا لی، ایک خصوصی اور ایک عمومی۔ عام لوگوں کو تو آپ نصیحت کرتے تھے تو فرماتے تھے خط لکھنے کے بعد اخیر میں تو آپ اس کے اخیر میں لکھواتے تھے کفا بالموت واعظہ، نصیحت کے لیے موت کافی ہے، ابھی اطلاع مل رہی فلاں مر گیا، ابھی اطلاع مل گئی مر رہا ہے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ اٹھ رہا ہے تو بس یہ بھی طے کر لو نا کہ میرے بھی جنازہ اٹھایا جائے، اب زیادہ اور سوچنے کی حاجت کیا ہے۔